بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ثانی خان اور آج میں آپ لوگوں کو ایسے 10 سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ ریئر ہیں لیکن بہت ہی انبلیویبل ہیں۔ ایسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جن کے پیشنٹس خود نہیں جان پاتے کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہیں، ان کو یہ بیماری ہے، اور نہ ہی ان کے آس پاس کے لوگ یہ جان پاتے ہیں کہ وہ کسی ایسے سائیکولوجیکل پیشنٹ کا سامنا کریں۔ ان میں سے ایک دو ڈس آرڈر شاید ایسے ہوں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہو، لیکن بہت سارے ڈس آرڈر ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو کوئی معلومات حاصل نہیں ہوں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ڈس آرڈر کون سے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس آتا ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ڈس آرڈر جس میں ایک شخص 5 سے 7 پرسنالٹی یا اس سے بھی زیادہ پرسنالٹی میں سپلٹ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایٹ اے ٹائم 7 پرسنالٹی کا حامل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، وہ ایٹ اے ٹائم بچہ بھی ہو سکتا ہے، ایٹ اے ٹائم بوڑھا انسان بھی ہو سکتا ہے، ایٹ اے ٹائم ایک عورت بھی ہو سکتا ہے، ایک مرد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مختلف قسم کی پرسنالٹی ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہے، اچانک سے وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر دے گا یا بوڑھوں کی طرح بولنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ مرد ہے تو لڑکی کی طرح بولنا شروع کر دے گا، اگر وہ لڑکی ہے تو مرد کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دے گی، کیونکہ اس کے اندر 2، 3 یا اس سے بھی زیادہ پرسنالٹیز موجود ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر بھی کافی موویز بن چکی ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ڈس آرڈر آتا ہے اس کو کہتے ہیں پیرافرینیا۔ اس بیماری میں اس شخص کو ایسا لگتا ہے کہ ہی از دا کنگ آف دی ورلڈ۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے، وہ دنیا کا سرتاج ہے، وہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، وہ مطلب اس کو وہ لگتا ہے کہ میں ایک ڈیوائن فورس ہوں، میں عام انسان نہیں ہوں۔ دوسرے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ اس کی سمٹم ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ مغرور ہوتا ہے، پراؤڈ ہوتا ہے، ایروگینٹ ہوتا ہے اور مسٹیریس ہوتا ہے، اور سب سے عجیب و غریب بات کہ وہ خود کو امورٹل سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مر نہیں سکتا، اس کو موت نہیں آ سکتی کیونکہ وہ امورٹل ہے، وہ امر، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس دنیا سے نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا سے ہے، اور یہ لوگ عام انسان ہیں جبکہ وہ ایک ڈیوائن طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس شخص سے نفرت کی جائے، کیونکہ یہ چیز اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے فیکٹیشیس ڈس آرڈر۔ فیکٹیشیس ڈس آرڈر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص خود کو فیک پیشنٹ بنا لیتا ہے، مطلب وہ ہر وقت ایسا شو کرتا ہے کہ جیسے وہ بیمار ہے۔ یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا، یہ اس کی تھاٹ بن جاتی ہے کہ وہ بیمار ہے۔ وہ ہر وقت اس کو لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے جبکہ وہ مکمل صحت مند انسان ہوتا ہے۔ وہ سمٹم ایسے شو کرے گا، وہ لوگوں کو ایسا بتائے گا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ مکمل طور پہ تندرست انسان ہوتا ہے۔ اس کو جسٹ ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اور بار بار وہ ہاسپٹلس کے چکر لگواتا ہے، لیکن وہ اس کا ایک ڈس آرڈر ہے۔ اس کے ذہن میں جیسے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے جبکہ وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ مکمل طور پہ تندرست ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹیمپریری ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ساری زندگی ہی جتنے ٹائم تک اس کو ڈس آرڈر ہے وہ خود کو بیمار ہی بتائے گا۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے obsessive compulsory disorder۔ obsessive compulsive disorder میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے وہم پا لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، جو موسٹلی obsessive compulsive disorder میں ایگزامپل دیکھی گئی ہے وہ جرمز کی ہے۔ ہر جگہ اس کو لگے گا کہ جرمز ہے۔ اس طرح کے پیشنٹ بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ کلیننگ پسند کرتے ہیں، وہ ہر جگہ کلین کرتے ہیں، وہ ہر جگہ ان کو لگتا ہے کہ جراثیم ہے اور وہ ان کو بیمار کر دیں گے۔ وہ اپنے ہاتھ بار بار دھوتے ہیں، اتنی بار کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انتہا کے اوور ہائیجینک ہو جاتے ہیں، انتہا کے، اور وہ ایک ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر جگہ کو کلین کریں گے، ہر جگہ صفائی کریں گے۔ اس کے اوپر ایک ترکش ڈرامہ میں بھی ایک کریکٹر ہے جو موسٹلی گرلز اگر مجھے دیکھ رہی ہیں تو وہ جانتی ہیں، بزم ہکائی اس کا نام ہے۔ وہ ایک ترکش ڈرامہ ہے جس میں یہ کریکٹر ایک موجود ہے، ایک عورت کا۔ یہ ایک سیف علی خان کی مووی میں بھی دکھایا گیا ہے جس میں ایک ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو obsessive compulsory disorder ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے کیپگرا ڈیلیوژن۔ کیپگرا ڈیلیوژن کیا ہوتی ہے؟ کیپگرا ڈیلیوژن میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی ڈبل موجود ہے۔ کبھی کبھار اس شخص کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ڈبل موجود ہے یا پھر اس کے آس پاس والے لوگوں کا کوئی ڈبل موجود ہے۔ اس شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی ڈبل، اس کا بالکل ہم شکل ہے جو کہ بالکل اس جیسا دیکھتا
دکھتا ہے, اس جیسا نظر آتا ہے, اس جیسی پرسنالٹی ہے, اس جیسی بات کرتا ہے, لیکن وہ ایک نیگیٹو انسان ہے اور وہ مختلف قسم کے کرائمز کر رہا ہے اور اس کا الزام اس پہ آ رہا ہے. فار ایگزامپل وہ کسی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا الزام اس شخص پر لگ رہا ہے, اس پیشنٹ پہ لگ رہا ہے. اس کے اوپر بھی ایک مووی موجود ہے جس کا نام ہے کارتک کالنگ کارتک. یہ بھی ایک بالی ووڈ مووی ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو فلمایا گیا ہے, اس چیز کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک شخص کو لگتا ہے کہ اس کا خود کا ایک ڈبل موجود ہے جو کہ ایک بہت بڑا مجرم ہے اور جو اس کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 6 نمبر پہ ہمارے پاس ہے ری ڈپلیکیشن ایمنیشیا. کیپکرا ڈیلیوژن میں انسان کو لگتا ہے کہ ایک انسان ڈبل ہو چکا ہے. اس میں انسان کو لگتا ہے کہ ایک لوکیشن ڈبل ہو چکی ہے, ایک جگہ, ایک انسٹیٹیوٹ یا کوئی بھی بلڈنگ ہے وہ ڈبل ہے, وہ لوکیشن ڈبل ہے. وہ جو کہ ری ڈپلیکیشن ایمنیشیا کا پیشنٹ ہوگا, اگر وہ کسی میکڈونلڈ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ اس نے یہ بلڈنگ پہلے بھی دیکھی ہے, اسی شہر کی دوسری جگہ بھی موجود ہے, جبکہ وہ نہیں ہوگی, وہ ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرے گی. لیکن وہ شخص یہ ٹھوس طریقے سے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جگہ اس نے 2 جگہ پر دیکھی ہے اور وہ جگہ اس نے وزٹ بھی کی ہے اور وہ جگہ موجود ہے, جبکہ ایسی جگہ دوسری موجود نہیں ہوتی, لیکن اس کو لگتا ہے یہ جگہ 2 جگہ پہ موجود ہے. یہ بھی ڈس آرڈر ہے لیکن یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا اس سے ملتا جلتا کیپکرا ڈیلیوژن ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کوٹارڈ ڈیلیوژن. یہ بھی بہت مسٹیریس بیماری ہے. اس میں انسان کو کیا لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے, اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور وہ اب ایک جہنم میں موجود ہے. کبھی کبھی اس کو لگتا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور میرے اندر کے جو اعضاء ہیں, جو میرے اندر کے آرگنز ہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئے ہیں اور میں ختم ہو رہا ہوں اندر سے اور مجھ سے اسمیل آ رہی ہے یا میں مر رہا ہوں, اور میں اس کو کمپلیٹلی طور پہ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ اس اذیت کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ موسٹلی پیشنٹ کو لگتا ہے کہ وہ جہنم میں موجود ہے, ان کو موسٹلی یہی لگتا ہے کہ وہ جہنم میں موجود ہیں, وہ اس اذیت کو ختم کرنے کے لیے وہ کھانا پینا چھوڑ جاتے ہیں. پھر انفارچونیٹلی یہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی برے طریقے سے اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں, اور یہ آخر تک جان نہیں پاتے کہ یہ ان کی صرف ایک ہیلوسینیشن ہے, حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہیں اور زندہ ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ایروٹومینیا. اس ڈس آرڈر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی لو پارٹنر موجود ہے, اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے, اس کی کیئر کرتا ہے, اس کو گفٹس بھیجتا ہے, اس سے کوڈ ورڈنگ میں بات کرتا ہے, جبکہ حقیقت میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہوتا. یہ جسٹ اس کی ایک ازمپشن ہوتی ہے, جسٹ وہ اسے فیل کر رہی ہوتی ہے, ازیوم کر رہی ہوتی ہے, ہیلوسینیٹ کر رہی ہوتی ہے. اس پہ میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا, ہم کے اوپر ٹیلی کاسٹ ہوا تھا, اور اس میں عروسہ صدیقی نے اس پیشنٹ کا رول کیا تھا, جس میں اس کو لگتا ہے ایسا شخص اس کی زندگی میں موجود ہے جو اسے بے انتہا محبت کرتا ہے, وہ اسے بہت زیادہ گفٹس بھی بھیجتا ہے اور اس سے کوڈ ورڈنگ میں بات کرتا ہے, جبکہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جسٹ اسے ہیلوسینیٹ کر رہی تھی, وہ جسٹ بیمار ہے, جسٹ اس کو یہ ڈس آرڈر ہے, ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے. تو یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے, اللہ معاف کرے کسی کو بھی نہ ہو. اس کے بعد نمبر 9 پہ ہمارے پاس آتا ہے کوزیموڈو سنڈروم. کوزیموڈو سنڈروم میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے, اس کو یہ سب محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فلا موجود ہے, کسی قسم کی اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے. فار ایگزامپل اس کو لگے گا اس کا چہرہ کسی طریقے سے خراب ہے, یا اس کے ہاتھ صحیح نہیں ہے, یا اس کی ٹانگ صحیح نہیں ہے, یا کسی قسم کا اس میں کوئی فلا موجود ہے. وہ شخص اتنے حد تک اس چیز سے obsess ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور وہ اس فلا کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس طرح کے پوسچر بناتے ہیں, یہ اس طرح کی ٹیکنیکس ٹرائی کرتے ہیں جس کی طریقے سے ان کا وہ فلا چھپ جائے. اور ان کی سب سے بڑی جو نشانی ہے کہہ سکتے ہیں یا جو سمٹم ہے, وہ لوگ پکس نہیں بنواتے, وہ کسی صورت پکس نہیں بنواتے, وہ پکس بنانے سے انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا یہ فلا کیپچر ہو جائے گا اور پھر لوگوں کو فوکس کرنے کا وقت مل جائے گا, فوکس کرنے کا ٹائم مل جائے گا, جس کی وجہ سے ان کا وہ یہ فلا پکڑا جائے گا اور وہ شرمندہ ہو جائیں گے اور لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. اس وجہ سے وہ لوگ
پکس نہیں بناتے. یہ سننے میں تو بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. انسان اس حد تک obsess ہو جائے کہ وہ خود کو ہی ناپسند کرنے لگ جائے تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اس کی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں اس کی جو مثال دی گئی تھی، اس کی ایک پیشنٹ کا بتایا گیا تھا. اس میں ایک شخص تھا جس کی شادی ہوئی ایک لڑکی سے، وہ اسے بہت پیار کرتا تھا. تو وہ لڑکی اس کے ساتھ کبھی پکس نہیں بنواتی تھی، لیکن جب بھی وہ بات ہوتی وہ بہانہ کر دیتی تھی. وہ ایک دو پکس بنواتی بھی تو وہ کسی کو سینڈ کرنے نہیں دیتی تھی، کسی شخص کو بھی سینڈ نہیں کرنے دیتی تھی. جو سب سے عجیب بات ہوئی، اس نے شادی کی تو اس کے بعد اس نے مووی جو بنی تھی ان کی شادی کی، جو ایک ظاہر ہے کرسچین ویڈنگ تھی، تو اس نے مووی میکر کو پیسے دے کے اپنی شادی کی مووی ڈیلیٹ کروا دی. اس نے وہ ڈیل کروا دی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کا شوہر بہت زیادہ شرمندہ ہوا. ظاہر ہے ویسٹرن کلچر کے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ان کی ویڈنگ پکس اینڈ آل دیٹ. تو وہ جب بھی ان کی ویڈنگ پکس مانگی جاتی تھی تو وہ موجود نہیں ہوتی تھیں کہ ان کی بیوی نے خود اپنی ہی شادی کے پیسے دے کے مووی ڈیلیٹ کروا دی، کیونکہ وہ اس ڈس آرڈر کا شکار تھی. کیونکہ اس کو یہ کوازیمیڈو سنڈروم تھا، جس کی وجہ سے اس کو لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی فلا موجود ہے، کوئی ایسا نقص ہے، کوئی ایسا فلا ہے جو پکڑا جائے گا اس کی مووی میں اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. اس لیے اس نے اپنی شادی کی ہی مووی ڈیلیٹ کرا دی. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پہ جو بیماری آتی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے، اور میرے لیے یہ موسٹ ڈسکورڈ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا. اسکیزوفرینیا میں کیا ہوتا ہے، انسان ہیلوسینیٹ کرتا ہے، اس کو ہیلوسینیشن ہوتی ہے، اس کو ڈیلیوژن ہوتی ہے. وہ مکمل ایک فیک ورلڈ میں جی رہا ہوتا ہے. وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ محسوس کر رہا ہے، جو کچھ سن رہا ہے، جس سچویشن میں وہ ہے، جس جگہ وہ رہ رہا ہے، وہ سب کچھ فیک ہے. وہ سب کچھ فیک ازیوم کر رہا ہے. وہ ایون ایسی جگہ، ایسی شخص یا ایسی چیزیں فیل کر کے ان کو ٹچ بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے، ان کو سنتا بھی ہے، جو حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ فیک ہوتی ہیں، وہ جسٹ ہیلوسینیٹ کر رہا ہے، وہ جسٹ اس کو امیجن کر رہا ہے. لیکن سب سے مشکل یہ بات ہے کہ وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ چیزیں وہ ہیلوسینیٹ کر. اس کے اوپر آلموسٹ ڈزنز آف مووی بن چکی ہیں، ڈزنز آف مووی بن چکی ہیں. اس کے اوپر بالی ووڈ میں مووی بنی تھی جو ایک بپاشا باسو کی مووی تھی. اس کے علاوہ اس میں ہالی ووڈ میں بے انتہا مووی بنی ہوں گی. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس سے مزید سنڈروم اور مزید بیماریاں نکلتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا، کیپگرا ڈیلیوژن اور ری ڈپلیکیشن ایمنیشیا، جس میں انسان کو لگتا ہے کہ انسان ڈبل ہے، یا وہ خود یا اس کے آس پاس والے، یا کوئی سچویشن ڈبل ہے، کوئی لوکیشن ڈبل ہے. یہ شیزوفرینیا سے بیماریاں نکلتی ہیں موسٹلی، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. موسٹلی پوری لائف یہ جو شیزوفرینی پیشنٹ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ پوری لائف اس چیز کا ٹریٹمنٹ لیتا ہے، جس میں شروع میں بس اس کی سمٹمز کنٹرول کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور آخر پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ان سب چیزوں کا جاننا صرف انٹرسٹنگ فیکٹس کے طور پہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ضروری ہے اویئرنیس کے طور پہ، جس کی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں اگر اچانک سے کوئی مرد بھاری آواز میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی عورت مردانہ ٹون میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے، یا کسی قسم کی اسے چیزیں دکھائی دینا شروع ہوتی ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات نے حملہ کر دیا ہے، اس کے اوپر دوسری مخلوقات حاوی ہو گئی ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اب یہ جنوں والی تھیوری ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، کیونکہ ان مخلوقات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ کسی قسم کی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جو لڑکی مردانہ ٹون میں بات کرنا شروع ہو گئی ہے اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گیا ہو، اور اگر اسے کسی قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ شیزوفرینیا کی پیشنٹ ہو. تو اس بات کا علم ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اویئرنیس اگر ہم نہیں پھیلائیں گے تو یہ کبھی نہیں پھیلے گی. ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.